ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں تحریک پاکستان کے متعلق سیر حاصل بحث کی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے کس طرح مسلسل کوششوں سے اپنے مقاصد حاصل کیے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خواب سچا کر دکھایا۔ اس قسط میں ہم دوسری جنگ عظیم پر بھی روشنی ڈالیں گے اور کچھ قرارداد پاکستان کا خال ذکر کریں گے۔ کچھ ذکر برطانوی حکومت کا ہندوستان میں آئینی اسمبلی کی تشکیل پر وائٹ پیپر شائع کرنا شامل ہے۔ یہ ہے اسرو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثناء اللہ، اور آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 2، جس میں ہم دوسری جنگ عظیم کے پاکستان اور ہندوستان پر اثرات پر بات کریں گے۔ دوسری جنگ عظیم کی شروعات میں برطانوی حکومت نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور بھارتی وائس رائے نے بھی اعلان کیا کہ بھارت بھی جنگ میں شامل ہوگا۔ برطانوی حکومت کا یہ فیصلہ بھارت کے قائدین کی رضامندی اور رسمی منظوری کے بغیر کیا گیا تھا، جس پر بھارتی رہنماؤں نے احتجاج کیا، اور اس سلسلے میں ستمبر 1939 کو کانگریس نے ایک کمیٹی قائم کی تاکہ جنگ کے اثرات پر غور کیا جا سکے۔ کانگریس کی کمیٹی کے سوالات۔ کانگریس کی کمیٹی نے اختتاماً وائس رائے کو متنبع کرنے کے لیے مندرجہ ذیل سوالات پوچھے۔ برطانوی حکومت کے جنگ کے پیچھے کیا اہداف تھے؟ بھارت کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر بھارت برطانوی حکومت کی مدد کرتی ہے تو اسے کیا دیا جائے گا؟ کیا برطانوی حکومت بھارتی عوام کی تمناؤں کو پورا کرے گی؟ اس پر مسلم لیگ کا رد عمل۔ مسلم لیگ نے 18 ستمبر 1939 کو اپنی رائے ظاہر کی اور ریکنگ کمیٹی نے 1945 کے قانون میں شامل فیڈرل اسکیم کی تعمیل پر وائس رائے کے اعلان کو سراہا۔ مسلم لیگ نے بھی برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جنگ کے دوران کانگریسی حکومتوں کے انتہا پسندانہ رویوں کے تدارک کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وائس رائے نے 18 اکتوبر 1939 کو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو برطانوی حکومت کے آفیشل نظریے سے آگاہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ یہ جنگ جمہوریت کے لیے ہو رہی ہے، جس میں تمام فریقوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، یہ کہ مستقبل میں اقلیتوں سے تمام بڑے معاملات پر مشاورت ہوگی۔ 1935 کا قانون وقتی طور پر معطل کیا گیا ہے اور جنگ کے بعد دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ 1 نومبر کو وائس رائے نے قائد اعظم محمد علی جناح، گاندھی اور راجندر پرساد کے ساتھ ایک ملاقات کی اور انہیں درخواست کی کہ وہ آپس میں ہم آہنگی پیدا کریں اور متفق ہو جائیں، لیکن مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 نومبر کو وائس رائے کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہندو رہنماؤں سے مذاکرات کیے ہیں، لیکن وہ برابری اور وسطی حکومت کے معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے جب تک کہ برطانوی حکومت کانگریس کی آزادی کا دعویٰ قبول کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ کانگریس کا یہ رویہ ثابت کرتا ہے کہ وائس رائے اور کانگریس کے درمیان کوئی موافقت ممکن نہیں تھی۔ چند دنوں بعد کانگریسی ہائی کمان نے صوبائی حکومتوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت کر دی۔ بھارتی مسلمانوں کے لیے، خصوصاً ہندو اکثریت والے صوبوں میں رہنے والوں کے لیے یہ ایک خوشی کا پیغام تھا۔ کانگریس کے اس فیصلے سے انہیں ظالم اور ناپسندیدہ گٹھ جوڑ کی حکومت سے نجات مل گئی۔ اس لیے قائد اعظم نے بھارت کے مسلمانوں سے التماس کی کہ وہ 22 دسمبر کو جمعے کے دن آزادی کا دن منائیں۔ دوسری جنگ عظیم نے دنیا بھر کی سیاست کے منظرنامے کو بدل دیا اور ایک طرح سے خصوصی طور پر مسلم اقوام کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ثابت ہوئی۔ 1937 میں فیڈرل اسکیم کمیٹی کے مستقبل میں کسی قسم کے مثبت نتائج سامنے نہ آ سکے۔ اس کے بعد 1937 کے قانون کے تحت وسطی نظام کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس تاخیر کا شکریہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک گول مینز کانفرنس میں مذاکرات کے ذریعے کیا۔ بے شک یہ اقدام بھارتی مسلمانوں کے لیے ذمہ دار حکومت کے موقوف ہونے کا انعام تھا، اور پھر یہ تقریباً 7 سال تک 1939 میں شروع ہونے والی دوسری جنگ عظیم کے بعد تسلسل میں رکھا گیا۔ اگر 1937 یا بعد میں فیڈرل اسکیم لاگو ہوتا اور کئی سال تک وسطی حکومت مرکز میں کام کرتی رہتی تو بھارت کے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً جہاں مسلمان اکثریت والے علاقے تھے، پاکستان حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے لاہور کے منٹو پارک میں سالانہ اجلاس منعقد کیا۔ یہ اجلاس مسلم قومی تحریک کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے گزشتہ چند مہینوں کے واقعات کے احوال پیش کیے۔ انہوں نے اپنی مدبرانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی پرجوش تقریر میں مسلمانوں کے مسائل کو مکمل حل کی تجویز پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کا مسئلہ بین المذہبی تنازع نہیں، بلکہ صاف طور پر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے
اور اس کو اسی طرح نمٹا جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات اتنے بڑے اور گہرے ہو چکے ہیں کہ ان کا ایک مرکزی حکومت کے تحت رہنا اب بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں اور اس وجہ سے انہیں علیحدہ علیحدہ ریاستیں قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی مدبرانہ تقریر میں فرمایا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے عقائد، فلسفے، سماجی رسم و رواج اور ادب میں نمایاں اختلافات موجود ہیں۔ وہ نہ تو آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا کھاتے ہیں۔ در حقیقت وہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جو بنیادی طور پر متضاد تصورات اور نظریات پر مبنی ہیں۔ ان کی زندگی اور دنیا کے بارے میں تصورات میں اختلاف ہے۔ یہ واضح ہے کہ مسلمان اور ہندو اپنی تہذیب و تاریخ کے مختلف ذرائع سے تحریک حاصل کرتے ہیں۔ ان کے پاس مختلف مقدس داستانوں اور مختلف واقعات کا ورثہ موجود ہے۔ ایک کے ہیرو اکثر دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کی فتح اور شکست آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایسی دو قوموں کو ایک ہی ریاست کے زیر تہذیب لانے کی کوشش بے سود ہے بلکہ نظام کی تباہی کا باعث ہے۔ جہاں ایک عددی لحاظ سے اقلیت میں ہو اور دوسرا اکثریت میں ہو، اور اسی طرح ان دونوں قوموں کو زبردستی اکٹھے رکھنا کسی بھی نظام کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ کسی بھی تعریف کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ایک ایسے طریقے سے اپنی پوری روحانی، ثقافتی، اقتصادی، سماجی اور سیاسی زندگی کو پروان چڑھائیں جو ہمیں سب سے بہتر لگتا ہے اور ہمارے اپنے نظریات سے ہم آہنگ ہو اور ہمارے لوگوں کی فطرت کے مطابق ہو۔ آخر میں آپ نے اپنے خیالات کی روشنی میں قرارداد لاہور کی منظوری کا ذکر کیا، جسے محفوظ رکھتے ہوئے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کے مذکورہ بالا خیالات کی بنیاد پر اس وقت کے بنگال کے چیف منسٹر A.K. فضل الحق نے وہ تاریخی قرارداد پیش کی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا۔ قرارداد میں یہ بیان دیا گیا تھا، کوئی آئینی منصوبہ مسلمانوں کے لیے قابل عمل یا قابل قبول نہیں ہوگا جبکہ جغرافیائی طور پر متصل اکائیوں کو ایسے علاقوں میں تقسیم نہ کیا جائے جنہیں ضروری علاقائی اصلاحات کے ساتھ اس طرح تشکیل دیا جائے۔ وہ علاقے جن میں مسلمان عددی لحاظ سے اکثریت میں ہیں جیسے کہ شمالی مغربی اور مشرقی ہندوستان، ان کو آزاد ریاستیں بنانے کے لیے گروپ بنایا جائے گا جن میں تشکیلاتی اکائیاں خود مختار ہوں گی۔ اس قرارداد کی ایک اور اہم شق یہ بھی ہے کہ دستور میں اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق کے تحفظ کے لیے مخصوص اور مؤثر ضمانتیں فراہم کی جائیں جن کا تعین ان سے مشورے کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں ان کی حفاظت کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں۔ یہ قرارداد متحدہ ہندوستان کے تصور کو مسترد کرتی ہے اور شمال مغرب میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان اور شمال مشرق میں بنگال اور آسام پر مشتمل ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کی سفارش کرتی ہے۔ قرارداد کی پنجاب سے مولانا ظفر علی خان، NWFP سے سردار اورنگزیب، سندھ سے سر عبداللہ ہارون اور بلوچستان سے قاضی عیسیٰ سمیت بہت سے دیگر افراد نے حمایت کی۔ قرارداد 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی جس میں صرف اصول طے کیے گئے، تفصیلات مستقبل کی کسی تاریخ میں طے کیے جانے کے لیے چھوڑ دی گئی۔ 1941 میں اسے آل انڈیا مسلم لیگ کے آئین کا حصہ بنا لیا گیا۔ اسی قرارداد کی بنیاد پر 1946 میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا فیصلہ کیا۔ لاہور قرارداد کی منظوری کے ساتھ ہی ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے بنیادی مقصد کو پانے کے لیے دن رات کوششیں شروع کر دیں۔ اس قرارداد کے بعد مسلمانوں میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ ہٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے کو تقویت ملی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے فلک شگاف نعرے گونجنے لگے۔ مسلمانوں نے ہندو برادری کے ساتھ اتحاد کی تلاش کے بجائے ایک ایسے راستے پر قدم رکھا جس کی منزل وہ مقام تھی جہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن قائم ہوا۔ 8 اگست 1940 کو برطانوی حکومت نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا جس میں جنگ کے بعد ہندوستان میں ایک آئینی اسمبلی تشکیل دی جائے گی جس میں ہندوستانی عوام کے نمائندے شامل ہوں گے، جسے اگست آفر کہا گیا، جس میں ہندوستان کے آئینی مسائل کے بارے میں برطانوی حکومت کے نقطہ نظر میں واضح تبدیلی کی نشاندہی کی۔ پہلی بار یہ وعدہ کیا گیا کہ آئینی اسمبلی تشکیل دی جائے گی اور اس میں تمام اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ اس نے مسلمانوں کے اس خدشے کو بھی دور کیا کہ حکومت کانگریس کے مطالبات کے سامنے ہتھیار ڈال دے گی، تاہم یہ واضح کر دیا کہ ایسا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب جنگ کے دوران ہندوستان کی تمام جماعتیں اور برادریاں برطانوی حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ 1 ستمبر کو آل انڈیا مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی نے اگست آفر پر غور کیا۔ اس اجلاس کی زیر صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔
کمیٹی نے اس پیشکش پر اطمینان کا اظہار کیا، تاہم کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ قومی اتحاد کی اصطلاح سے گریز کیا جائے، کیونکہ تاریخی اعتبار سے ہندوستان میں ایسا کوئی اتحاد کبھی نہیں رہا۔ کمیٹی نے یہ بھی واضح کیا کہ ہندوستان کے مسائل کا واحد حل ملک کی تقسیم ہے۔ کانگریس نے اگست آفر کو مسترد کر دیا اور اس کے صدر ابو الکلام آزاد نے اس معاملے پر برطانوی حکومت سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس پیشکش کو غیر مخلصانہ قرار دیا اور الزام لگایا کہ حکومت اقلیتوں کے مسئلے کو ہندوستان کی آزادی میں تاخیر کی وجہ بنا رہی ہے۔ وائس رائے نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ اگست آفر کو تمام جماعتوں نے قبول نہیں کیا، تاہم اس پیشکش کو واپس نہیں لیا گیا اور اسے مستقبل میں اس وقت نافذ کیا جا سکتا تھا جب اسے زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل ہو۔ لیکن فی الحال برطانوی حکومت نے ایگزیکٹو کونسل کی توسیع کو روک دیا۔ حالانکہ اگست آفر کوئی عملی یا فوری نتائج پیدا نہیں کر سکا، لیکن طویل المدت میں یہ مسلمانوں کے لیے ایک قابل ذکر فائدہ تھا۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ مستقبل میں کسی بھی آئینی ترتیب میں مسلمانوں کی رضامندی حاصل کی جائے گی۔ سیاسی سودے بازی میں کانگریس کے رویے اور مسلمانوں کے حوالے سے ان کے طرز عمل نے حکومت کو اس بات پر قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا کہ اقلیتوں کی تقدیر کانگریس لیڈروں کے ہاتھوں چھوڑنا مناسب نہیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئے تو لائک کریں اور مزید ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے اسرو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔